بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ فیٹف نے پاکستان پر پابندیاں کیوں لگائی ہیں۔ کیا یہ کوئی انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی ہو رہی ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی بھی اخلاقی ضابطہ دنیا میں موجود ہے؟ پاکستان جیسے ایک ملک کو، جو ایک ترقی پذیر ملک ہے اور سروائیو کر رہا ہے بدترین حالات میں، جو پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کے بھینٹ چڑھا ہوا ہے، جس کے عوام نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں جو ہیں وہ اس دہشت گردی کے خلاف اس لیے دی ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ پاکستان میں تو امن قائم ہو ہی سکتا تھا، ہم دہشت گردوں سے ڈیل کر لیتے کہ ٹھیک ہے آپ ادھر کا علاقہ مان لیں چلے جائیں انڈیا میں اور افغانستان میں، ادھر نہ آئیں، تو انہیں کیا تکلیف تھی؟ ہم انہیں بیس دے دیتے یہاں پہ رہنے کے لیے، جو سیدھا دنیا کا اصول ہے جس طرح دنیا میں چلتا ہے۔ لیکن پاکستان نے ایسا کچھ کیا نہیں۔ پاکستان نے اس کے خلاف جنگ لڑی کہ اپنے ملک کے عوام کو محفوظ کیا جائے، اور دنیا بھر میں جو دہشت گردی ادھر سے افغانستان سے انڈیا کے ذریعے ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کو کیا جائے۔ اس کی سزا ہمیں یہ دی گئی کہ ہمیں فیٹف میں ڈال دیا گیا کہ پاکستان میں پتہ نہیں غیر ملکی طور پہ، غیر قانونی طور پہ ہنڈی کا کیا کاروبار ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے انڈیا کے 35 بینکس پر انٹرنیشنل پابندی لگ چکی ہے، لیکن انڈیا میں نہیں لگی۔ انڈیا میں وہ ٹھک کام کر رہے ہیں، اب کئی انٹرنیشنل بینکوں کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک ڈرامہ وہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جن میں انڈین پیش ہوتے ہیں، وہ بک چھک کرتے رہتے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، کیونکہ سارے ایک ہی ذہن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو پاکستان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا جی آپ نے یہ 2 کام بڑے سیکھے، اب 25 کام اور کر لیں، اب 15 کام اور کر لیں، اب 10 کام اور کر لیں، اور جب پاکستان وہ بھی کر کے جاتا ہے تو پھر آگے بھی وہ 20 کام نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ساری ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ اس سازش کو کبھی پروان نہ چڑھایا جاتا اگر ہمارے مقامی حرام خور، بے غیرت، خونی لبرل درندے جو صحافت کی آڑ میں اپنے بوتھے چھپائے بیٹھے ہیں دشمن کے ایجنٹ نہ ہوتے اور اس کا مال کھا کے اپنے مادر وطن کا سودا نہ کرتے۔ ناظرین کرام، امید یہ تھی کہ جو پچھلا اجلاس اصل میں فیٹف کا ہوا تھا کہ اس میں پاکستان کو کلیئر کر دیا جائے گا، لیکن اس ماہ جب فروری کی 22 تاریخ کو یہ ہوا ہے تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمام عالمی ماہرین پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے یقینی طور پہ باہر جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، تو پاکستان، لیکن یہ بین الاقوامی پریس میں کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ اس دفعہ پاکستان نے اتنی سختی سے قوانین پہ عمل کیا ہے اور ہر طرح اس نے پوری دنیا کو مطمئن کر دیا، اب کوئی ووٹ اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ پاکستان نے شاید اسی چکر میں سلامتی کونسل میں انڈیا کا ووٹ دیا ہے، جو غیر مستقل ممبران ہوتے ہیں نا ان کے لیے، تو پاکستان کیا اپنی نفرت کے اظہار کے لیے ووٹ نہ دیتا؟ لیکن یہ جو درمیانی کوئی بھی ہے سہولت کار، اس نے دونوں کو کیا معاملہ سیٹل کروایا تھا۔ اب ادھر سے تو ہم بچ گئے، لیکن جو یہاں پہ بغیرت بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے اس کو کیسے صبر آئے؟ انہوں نے کہا اگر پاکستان اس کے فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل گیا، وائٹ لسٹ میں آ گیا، تو ہمارا تو کھانا خراب ہو جائے گا۔ جن سے ہم خرجہ کھا رہے ہیں لے کے، حرام جن سے کھا رہے ہیں، وہ تو ہماری ہڈیاں چبا جائیں گے کہ بغیر تو ہمارا مال کھا کے حلال بھی نہیں کیا۔ تو صاحب ان کو فوری طور پہ بین الاقوامی ماہرین تو یہ کہہ رہے تھے، لیکن انہیں ادھر تکلیف شروع ہو گئی، اور ان پاکستان میں موجود نامناس صحافی اور چند سیاسی جو ہوتے ہیں یہ باگڑ بلے، انہوں نے صاحب پاکستان دشمن طاقتوں کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے مختلف قسم کے معاملات کو سوشل میڈیا پہ ہوا دینا شروع کر دی، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ پاکستان ابھی تک بد امنی اور زبوں حالی کا شکار ہے اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں انہوں نے ایک قرم ایجنسی میں کسی ہندو مندر کے گرنے کی خبر دی تھی، اور عدالت میں خوب شور و غوغا ہوا، پتہ نہیں قیامت آ گئی تھی۔ وہ
وہاں 50 ہندوری رہتی ہوں گے اور وہ اس کی کوئی دیوار گری تھی. یہ پاکستان میں لوگ قبضہ کرنے کے لیے مسجدوں کے نیچے مارکیٹیں بنا دیتے ہیں, مسجدوں کی دیواروں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. لاہور کی مسجد شہداء کے نیچے وہ بندہ بیٹھ کے چنے بیچ رہا ہے آج تک, جس کو مسجد کے اندر نواز شریف صاحب نے دکان بنا کے دی تھی. کسی کو گولی نہیں لگی, کوئی کتے کی طرح بھونکا نہیں. یہاں بھونکنا شروع کر دیا. یہ بالکل وہ دور ہے جب وہ پچھلا اجلاس ہو رہا تھا, اس اجلاس کی تیاری ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہ حرام زدگیاں اس طرح کی اس نوعیت کی شروع کر دی. ادھر وہ کتا جو ہے وہ دوسرا وہ حوت بھائی وہ انٹرنیشنل دورے پہ نکل گیا یہ بکواس کرنے کے لیے, یہ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں تو وہ ہو رہا ہے. خیر, ایک نام نہاد صحافی کا یہ ٹویٹ گڑے مردے اکھاڑنے کی ایک ناکام کوشش تھی. یہ چند ٹگوں پر بک جانے والا صحافی FATF کمیشن کے پاکستان کے متعلق فیصلے سے صرف ایک دن قبل یہ ٹویٹ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان تو اب بھی دہشت گردوں کی ماج گاہ ہے, تاکہ پاکستان کو خاک میں وطن خدا نہ خواستہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے. ناظرین کا نام آپ کو علم ہے نا, کچھ روز پہلے انڈین پرائم منسٹر نے FATF کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے پورا زور لگائے گا اور یہ کام پاکستان کے اندر سے ہی کروایا جائے گا. یہ انڈین پرائم منسٹر کا بیان ہے, ذرا خیال فرمائیں. وہ کس برتے پہ یہ بات کہہ رہا تھا؟ ان بغیرتوں کے, ان حرام خوروں کے برتے پہ وہ یہ بات کر رہا تھا, جو سور کھاتے ہیں, جو دشمن کا سور کھاتے ہیں, اپنے ملک کا کھا کے حرام کرتے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نے بلوچستان کے معاملے کو بھی FATF سے جوڑنے کی بات کی تھی اور اس بکاؤ صحافی نے ایک روز ٹویٹ مسنگ پرسنز اور بلوچستان کے متعلق بھی کیے اسی روز, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بلوچستان کے لوگوں کی حالت خدا نہ خواستہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے بھی بری ہے. اچھا, 24 فروری یعنی آج 24 فروری کو FATF کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر کرنا ہے یا بدستور گرے لسٹ لگنا. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا وہ کیا فیصلہ کریں گے. پاکستان کو FATF کمپنی نے 27 معاملات پہ کام کرنے کا کہا تھا, جس میں سے پاکستان نے نہایت قریب مدت میں 21 معاملات مکمل کر لیے تھے اور باقی بہت تھوڑے وقت میں پاکستان یہ نمٹا لے گا. کبھی امکان ہے کہ کمیٹی کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوگا, لیکن یہ بات شاید یہ جو لفافی ٹولہ ہے نا, سلیم لفافی, حامد میر اینڈ کمپنی اور جو دوسرے دگڑ جو ہیں دگڑ بلے بگڑ بلے, ان کو یہ پسند نہیں ہے. تو اب ان کو اچانک یاد آ گیا ہے یہ بلوچستان, دوبارہ مسنگ پرسن کو دوبارہ یاد آ گئے, گڑے مدے اکھاڑے. بلوچستان حکومت کا بیان آپ نے سن لیا ہوگا. انہوں نے کہا جی ہمیں 400 لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی مسنگ پرسن کے بلوچستان سے, جن میں سے 300 اپنے گھر واپس آ چکے ہیں اور جو 100 نہیں آئے وہ ایکٹیو ہیں دہشت گرد گروپوں کے ساتھ. یہ جو 300 بھی ہم لائے ہیں, ان میں سے بیشتر وہ لوگ نوجوان تھے جن کو ورگلا کر وہ لے گئے تھے اور وہاں کیمپوں میں رکھا ہوا تھا. وہاں سے وہ ان کو ہم کسی بھی طرح نکال کر پاکستان میں لائیں تاکہ ان کے ماں باپ کے حوالے ایک مرتبہ کر دیں. آپ نے یہ بلوچستان کے کسی منسٹر نے ابھی بیان دیا 2-4 روز پہلے, آپ نے کیا یہ کسی لفافی صحافی سے, کسی بغیرت سے یہ اس پہ کالم کو سنا ہے, کو خبر سنی ہے؟ یہ کتے کی طرح بھونک رہے ہیں مسنگ پرسن کا. وہ بندہ راشد جو کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ اور اس پہ چین کا جو قونصلیٹ ہے کراچی میں, اس پہ حملے کے دوران کا ذمہ دار ہے, ذمہ لیا تھا اس نے, اس کا نام ہے راشد. اس کو انہوں نے امریکہ سے انوسینٹ ڈکلیئر کروایا, ان کنجروں نے, بغیرتوں نے, جن کو اب امریکہ کی ہیومن رائٹس تنظیم ہے نا, آپ جا کے آپ بھی ہیومن رائٹس میں ہیں, وہ بھی ہیومن رائٹس, سرخی پاؤڈر لگا کے یہ نوچیاں وہاں چلی جاتی ہیں, 2-3 ٹکٹیں ان کو مل جاتی ہیں, اور دوسرا جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں جسمانی بھی اور دوسری بھی وہ پوری ہو جاتی ہیں, چلی جاتی ہیں وہاں. جو بھونک دیا انہوں نے مال, وہ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں یار, انہوں نے سرخی پاؤڈر بھی لگایا ہوا ہے, انگریزی بھی بول رہی ہیں,
تو یہ صحیح کام ہی کر رہے ہوں گے. ان کا اپنا انہوں نے پہلے پتہ نا ایک وہ سی وی تو بڑا مضبوط بنایا ہوتا ہے نا, تو وہاں جا کے جھوٹ بولتے ہیں, ان کو ورگلاتے ہیں. جب پاکستانی حکومت نے وضاحت کی اور بتایا امریکہ کو کہ یہ راشد کون ہے, تو پھر وہ امریکن حکومت نے وہ بیان واپس لیا ہے. اسی طرح یہ لوگ انشاءاللہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے آج نکل جائے گا. اگر نہ نکلا تو اس کا ذمہ دار اب انڈیا نہیں ہوگا, اس کے ذمہ دار یہ انڈیا کا راتب کھانے والے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائکس دیں, سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنے. آپ کا شکریہ.